بریک کے بعد خوش آمدید اور سحر ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیگمنٹ وائز کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ساتھ دیگر شخصیات کو بھی رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں۔ اضافہ ہوا ہے افضال احمد امجدی صاحب کا، بہت شکریہ افضال احمد امجدی صاحب آپ کا، اور ان کے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے خواجہ آفتاب صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا ٹائم ہمیں دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سید احمد بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور محمد اورنگزیب صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ سید احمد بخاری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم شروعات کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام الامام۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ دھار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا رضا اس
شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا کیا جو کروں. سبحان اللہ، بہت خوب سید احمد بخاری صاحب. اور نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. افضال احمد امجدی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشاد نبوی ہیں دوسرے عشرے کے بارے میں، اور دوسرا ہمیں بتائیے گا کہ یتیموں کے کیا حقوق ہیں، کیا ارشاد نبوی ہیں ذرا دین اسلام اور قرآن کریم کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں جہاں بھی اپنی رحمت اور اپنے غضب کا ذکر فرمایا تو وہاں ہمیشہ اپنے غضب کے ذکر سے پہلے اپنی رحمت کے ذکر کو سبقت عطا فرمائی. اب یہاں آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جو دوسرا عشرہ ہے، اگر مطلقاً بات کی جائے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر مجھے اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت نہ کرنا ہوتی تو میں ان کو کبھی بھی ماہ رمضان عطا نہ فرماتا. تو پھر یہ جو دوسرا عشرہ ہے جس کو مغفرت کے ساتھ نسبت ہے، جس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، تو یقیناً یعنی ایسا موقع ہے کہ نبی علیہ تحیت و تسلیم نے کبھی بھی اپنے کسی ذاتی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی. لیکن وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو 3 اسٹیپس پر آپ نے آمین فرمایا. تو اصحاب اکرام علیہم رضوان نے جب آمین فرمانے کی حکمت پوچھی تو کریم آقا علیہ السلام نے جو 3 احکامات فرمائے، جو 3 دفعہ آمین فرمانے کی وجہ جو توجیہ بیان فرمائی، تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے اور میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. تو اس دعا میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جو مبارک ماہ یعنی ماہ رمضان کو پائے اور پھر بھی وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو فرمایا ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو. تو آپ علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا. تو سوچئے کریم آقا علیہ السلام نے جن کلمات پر آمین فرمایا ہے تو وہ کہ کتنی مقبولیت کا درجہ رکھتے ہوں گے. تو پھر ماہ رمضان المبارک آج ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا اور پتہ ہی نہیں چلا گیا. کیسے چلا گیا؟ تو دیکھیں، دنیاوی قاعدہ کلیہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی بھی مہمان آئے، اگر آپ اس کو جتنی رسپیکٹیبلٹی دیں گے وہ اتنا ہی آپ سے وہ متاثر ہوگا، آپ کو اتنا ٹائم دے گا، اتنی اس کی لگن آپ کی طرف ہوگی. اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، وہ آپ کے پاس آئے، آپ اپنا لگے ہوئے ہیں یا اگنور کر دیں گے تو وہ چلا جائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یہی حال یہاں بھی ہے. آپ اگر 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو ماہ رمضان کو ہم کتنا اس کو پرمسرت طریقے سے منایا کرتے تھے اور ایک ایسا لگتا تھا کہ ہاں واقعی ماہ رمضان گزر رہا ہے. لیکن اب گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اب دیکھیں یہ مہمان کون ہے، مطلب کسی کے ریفرنس سے کوئی بندہ آتا ہے تو ہم اس کی جس ریفرنس سے وہ آئے ہم اس کی اسی طرح اس کی تواضع کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں. تو ماہ رمضان اللہ کا مہمان ہے. تو اب اللہ کے مہمان کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے، اگر اس نے جو مہمان ہمارے پاس آیا، اگر بھیجنے والے کے پاس جا کر شکایت کر دی کہ یا اللہ تیرے بندوں نے میری مہمان نوازی نہیں کی، تو سوچئے پھر ہم بخشش و مغفرت کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو عشرہ مغفرت جو کہ بیچ میں ہے، یعنی اس کے آخر میں جو عشرہ آزادی نار ہے، شروع میں عشرہ رحمت ہے، تو جو جس قدر لگن کے ساتھ اس مبارک مہینے میں اب عبادات میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی اس کو اتنی ہی زیادہ عطا فرماتا ہے. تو یقیناً یہ ماہ مغفرت ہے، یعنی ماہ مغفرت بھی ہے، پھر یہ عشرہ مغفرت بھی ہے. تو جس قدر لگن کے ساتھ عبادات اخلاص کے ساتھ کریں گے، یعنی پورے سال کی جو یوں سمجھ لیں کہ جو ٹیوننگ ہوتی ہے وہ اس مبارک مہینہ میں ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ ہمیں عبادات میں کس طرح لگے رہنا ہے. تو اس مہینہ بالخصوص یہ جو دوسرا عشرہ جو گزر رہا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے جوڑے گا پہلے عشرہ میں تو یقیناً وہ اللہ کی مغفرت کو بھی اپنے قریب پائے گا. بہت اچھی بات کی آپ نے امجدی صاحب، اور میرے ساتھ خواجہ آفتاب صاحب بھی موجود ہیں. آفتاب صاحب، میں چاہوں گا کہ دین اسلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا تو بہت سارے لوگ جڑتے گئے، غلامان رسول جڑتے گئے، قربانیاں دیتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتے گئے اور یہ دین پھیلتا گیا. وہ عشق نبی کی اگر کوئی کہ تاریخ میں مجھے لے جائیں. دیکھیں،
ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت یعنی دلچسپ موضوع چھیڑ دیا ہے. محبت، عشق و محبت کے نا 5 درجات ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے انسیت، پھر الفت، پھر محبت، پھر مودت، پھر عشق. یہ اسٹیپ وائز ہیں. یعنی انسیت ہوگی، پھر الفت ہوگی، پھر محبت ہوگی، پھر مودت ہوگا اور پھر عشق ہوگا. یعنی یہ بہت جو ہے وہ مجاہدات کر کے بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، لگن سے حاصل ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک صحابہ، مقدس صحابہ تھے، تو ان کو جب حضور سے انسیت، محبت، مودت، عشق کا عالم تھا تو بڑا ہی اس کا پرکیف نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہم یوں کہہ لیں کہ عشق کے تمام درجات کو طے کر لیا. وہ عشق کے اس مقام پر جا پہنچے، انہوں نے وہ مقام پایا کہ آپ دیکھتے ہیں اس تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ان کو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی امیہ کے غلام ہیں اور حضور کا نام سنتے ہیں، ان کے دل میں ایک چاہت آتی ہے. پھر کچھ عرصے بعد ایک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سخت بیمار ہیں، بیماری کا عالم ہے، اور جو ہے امیہ ان کو چکی چلانے کا کہتا ہے اور حضور تشریف لاتے ہیں. اور وہ ایک معاملہ بڑا پیارا ہی واقعہ، حضور نبی کے خود اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے لیے چکی چلاتے ہیں. اور پھر جو ہے حضرت بلال کے دل میں مزید تڑپ حضور کی، عشق کی، اور جو ہے وہ موجیں مارنے لگتی ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب جو ہے وہ امیہ جو ہے غصے میں آ کر آپ پر ظلم کرتا ہے، تپتی ریت پر آپ کو لٹاتا ہے اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے زبان مبارک سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے، محمد الرسول اللہ، کہ وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن عشق نبی پر، عشق رسول پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. بہت اچھی بات کیا. اور کیا مقام آتا ہے کہ پھر جو ہے ایک مقام وہ آتا ہے کہ وہ جو ہے ایسے غلام بنتے کہ جب حضور نے جو ہے صحابہ کرام نے حضرت بلال کو خریدا اور خریدنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ اے بلال اب تم آزاد ہو، جاؤ جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو. حضرت بلال نے کہا حضور میں آپ کی غلامی کے لیے آزاد ہوں، آپ کی غلامی اگر مل جائے تو پھر دنیا کی کوئی آزادی بھی جو ہے نہیں چاہیے. اور اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں گا. ایک صحابی رسول، بعض صحابہ ایسے بھی تھے، ایک صحابی رسول تھے تمسخر، یعنی مزاح کرنا بڑا اچھا انداز تھا ان کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مزاح بہت ہی پسند تھا، پیارے آقا علیہ السلام کو بہت پسند تھا. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور کبھی کسی رنج کے عالم میں ہوتے نا تو وہ صحابی رسول، صحابہ کرام ان صحابی کو پکڑ کر لے آتے، وہ جیسے حضور کے سامنے تشریف لاتے حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. وہ بڑے دلچسپ قسم کے صحابی تھے. ان کا ایک بڑا پیارا واقعہ کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک فروٹ کی منڈی سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک دیکھا کہ تازہ پھل آیا اور آج ہی مارکیٹ میں آیا ہے، تازہ پھل، موسم کا تازہ پھل ہے. آپ نے اس سے وہ پھل لیا، لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کرام کو دیا، ان کو سب کو کھلایا. کچھ عرصے کے بعد وہی صحابی ایک شخص کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے. حضور نے کہا تم کس چیز کے پیسے مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ دن پہلے مجھ سے پھل لے کر گیا تھا، پیسے نہیں دیے، اور جو ہے وہ آج میں اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہوں لیکن پیسے دینے کو تیار نہیں، اور پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا. تو حضور نے کہا بھی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ آپ کی بارگاہ میں ہی لے کر آیا تھا، آپ نے ہی کھایا تھا. تو یہ ان کا بڑا ہی پیارا تھا. حضور مسکرائے، حضور نے کہا دیکھو تحفہ بھی دے دیا، قیمت بھی ہم سے وصول کر لی. تو یہ بڑا ہی پیارا انداز ہے. نہیں ان کا مزہ اگرچہ غربت تھی لیکن عشق بڑا جو ہے وہ موجے مارتا تھا. عشق کی جو طرف تھی نا وہ ان کے اندر جھلکتی ہوئی نظر آتی تھی. بہت بہت پیاری بات کی آپ نے اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں محمد اورنگزیب صاحب میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت للعالمین کا ذکر بھی چلتا رہے. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو
غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار۔ گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو۔ کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ماشاءاللہ، بہت خوب محمد اورنگزیب صاحب۔ اور مجھے سحر ٹرانسمیشن میں بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔